الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، یہ بات تو ہر انسان جانتا ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے ایک دن اس پر موت بھی واقع ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ لیکن عقل مند انسان کون ہے؟ مرنا تو سب کو ہے، عقل مند کون ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، سمجھدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہوں، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتے ہوں، اولئک الاکیاس۔ نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ عقل مند ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی عزت اور کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی ان کو عزت اور کامیابی ملے گی۔ تو میرے عزیزو، ہم اور آپ اور دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ ایک دن اس کو موت آنی ہے، لیکن موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت آنے سے پہلے پہلے اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ذخیرہ جمع کر لے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے اور اس کو بہکنے نہ دے، اور مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے پیچھے چلے۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں رکھے۔ نفس کی پیروی کر رہا ہے اور اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ اس کو بہترین بدلہ دیں گے، یہ آدمی بے وقوف ہے۔ تو میرے عزیزو، موت تو آنی ہی ہے، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس حال میں آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ 2 دن پہلے سدھارتھ شکلا جو بگ باس کے ونر تھے، اچھی صحت کے مالک تھے، فٹنس کا خیال رکھتے تھے، بالی ووڈ کے اسٹار تھے، لیکن اچانک ہارٹ اٹیک سے 40 سالہ جوانی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، خود انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اچانک اس طرح دنیا سے چلے جائیں گے۔ بڑے بڑے خواب ان کی آنکھوں میں ہوں گے، بڑے بڑے پلان انہوں نے بنا رکھے ہوں گے، لیکن اچانک سے موت واقع ہو گئی۔ اس قسم کے حالات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے کہ آج سدھارتھ شکلا کی موت ہوئی ہے، کل ہمارا اور آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم نے سامان تو بہت زیادہ تیار کر رکھا ہے، پلاننگ ہماری بڑی بڑی ہیں، لیکن اگلے پل کی خبر نہیں ہے کہ ہماری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ سانسیں جو چل رہی ہے یہ چلتی رہے گی یا نہیں رہے گی، ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب کس وقت آ جائے، کس حال میں آ جائے، کہاں آ جائے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینی ہے، کیونکہ موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آج سدھارتھ شکلا دنیا سے چلے گئے ہیں، دوسرے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کل کو ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو عقل مند انسان نبی علیہ السلام کی نظر میں وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ابھی اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، ابھی ہماری زندگی موجود ہے، تو اس زندگی میں ہم وہ کام کریں جو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہمارے کام آئے۔ ایسے کام کرے جس سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اور ان کاموں سے پرہیز کرے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔